بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت 5 آدمیوں کی مشتاق رکھتی ہے، ایک قرآن شریف پڑھنے والے کی، دوسرے حافظ قرآن کی، تیسرے بھوکھوں کو کھانا کھلانے والے کی، چوتھے ننگوں کو کپڑا پہنانے والے کی، اور 5ویں درود شریف پڑھنے والے کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے دشمن اس پر راضی رہیں تو وہ درود شریف پڑھنے کی کثرت کرے، اور کم از کم 10 مرتبہ صبح کے وقت، 10 مرتبہ شام کو پڑھے، اور جو کوئی 50 مرتبہ درود مجھ پر بھیجے تو میں اس کی شفاعت کا ضامن ہوں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر کوئی مجھ پر 360 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے تو وہ مرنے سے پہلے ضرور جنت میں اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا نام سلسائل ہے۔ جب کوئی بندہ مومن مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ ایک کاغذ پر لکھ لیتا ہے اور مجھ کو دے جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، میں اس پرچہ کو رکھ دوں گا جس کے سبب سے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس میں ایسی برکت ہے کہ اگر اس کے مقابلہ میں تمام زمین و آسمان کو بھی رکھ دیا جائے تو پھر بھی وہ پلڑا ہی بھاری ہوگا اور وہ بندہ سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ سامعین و ناظرین، اس لیے درود شریف پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی پر تنگی ہو یا کسی حاجت میں مبتلا ہو یا افلاس کا شکار ہو یا کوئی بہت بڑی مشکل پیش آئے یا کسی رنج و مصیبت کا سامنا ہو، کوئی بیماری میں مبتلائی ہو، کوئی قید میں ہو یا کسی بھی سخت حالات میں ہو، تو فرمایا وہ درود شریف کی کثرت کرے، یقیناً درود پاک کی برکت سے یہ تمام حاجات جو ہیں پوری ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز کسی صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سچا مومن کب ہوں گا؟ فرمایا جب اللہ کو دوست رکھے گا۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو کب دوست رکھوں گا؟ فرمایا جب کہ اس کے رسول کو دوست رکھے گا۔ عرض کیا، رسول اللہ کیوں کہ دوست رکھوں گا؟ فرمایا جب اس کے ذکر کی کثرت کرے گا تو درود شریف بھیجے گا، محبت کی یہی نشانی ہے۔ بس درود شریف قضائے حاجت ہے اور اس کے پڑھنے میں ہی اہل اسلام کی نجات ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کتاب میں درود شریف لکھتا ہے تو جب تک وہ لکھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش مانگا کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک روز ابو جہل اور بہت سے کافر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سائل نے آ کر ان سے سوال کیا، یعنی کچھ مانگا۔ انہوں نے از راہ تمسکر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا اور یہ بھی کہا کہ جاؤ اس کے پاس چلا جا، وہ بڑے سخی ہیں۔ سائل یہ سن کر حضرت علی پاک کے دروازے پر آ گیا اور آپ سے سوال کیا۔ آپ نے دریافت کیا، کیا تمہیں میرے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ اس نے سارا واقعہ بتلا دیا۔ اتفاق یہ کہ اس وقت حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ نے کچھ سوچ کر اس کی ہتھیلی کو تھام کر اس پر دم کیا، اس کی مٹھی کو بند کر کے فرمایا، جاؤ، جن لوگوں نے تمہیں میرے پاس بھیجا یہ مٹھی اب انہی کے پاس جا کر کھولنا۔ سائل وہاں سے روانہ ہوا، کفار کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے پوچھا، بتلاؤ تو صحیح وہاں سے تمہیں کیا کچھ ملا ہے؟ اس نے یہ سن کر اپنی مٹھی کھول دی۔ سب نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلی پر موتی پڑے ہوئے تھے اور ہر موتی کی قیمت 1000 دینار سے کم نہ تھی۔ کفار نے حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ سب موتی تمہیں حضرت علی پاک نے دیے؟ اس نے کہا، انہوں نے تو کچھ پڑھ کر میرے ہاتھ پر دم ہی کیا تھا تو اسی کی سبب سے موتی بن گئے ہوں گے۔ ان کفار میں سے 3 کافر اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس چلے آئے۔ اس کا سبب پوچھا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تو بس درود شریف ہی پڑھا تھا، اس کی برکت سے خالی ہتھیلی موتیوں سے بھر گئی۔ یہ سن کر وہ تینوں کی تینوں مسلمان ہو گئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا اس کی بہت فضیلت ہے۔ درود شریف کی بہت ساری برکات ہیں۔ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو باادب ہو کر حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت سارے فوائد و برکات حاصل ہوں گی۔ رب کریم اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرمائے۔